بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید مال وجہ کی محبت کی وجہ سے سانحہ کربلا کے وقوع کا باعث بنا۔ اس ظالم بد انجام کو امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے اپنے اقتدار کو خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ حالانکہ سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیائے ناپائیدار کے اقتدار سے کیا سروکار۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کل امت مسلمہ کے دلوں کے تاجدار تھے، آج بھی ہیں اور رہتی دنیا تک رہیں گے۔ دنیا کا مال و جاہ بہت ہی برا وبال ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال و مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے، اور یہی لالچ دین اور دنیا دونوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو میں ایک حکایت بیان کرتی ہوں کہ حضرت سیدنا محمد سلیمان الاعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہوا۔ دوران طواف ایک شخص کو دیکھا کہ غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا کہہ رہا تھا، یا اللہ مجھے بخش دے، اور میں گمان کرتا ہوں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا۔ میں اس کی اس عجیب سی دعا پر بڑا متعجب ہوا کہ سبحان اللہ العظیم، آخر اس کا ایسا کون سا گناہ ہے جس کی بخشش کی اس کو امید نہیں، مگر میں طواف میں مصروف رہا۔ اور دوسرے پھیرے میں بھی سنا تو وہ یہی کہہ رہا تھا۔ میری حیرانی میں مزید اضافہ ہوا۔ میں نے طواف سے فارغ ہو کر سے کہا کہ تو اسی عظیم مقام پر ہے جہاں بڑی سے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اگر تو اللہ سے مغفرت اور رحمت طلب کرے تو اللہ سے امید رکھ، کیونکہ وہ بڑا رحیم و کریم و جل جلالہ ہے۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں سلیمان الاعمش رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک طرف لے گیا اور کہنے لگا، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ میں نے کہا، کیا تیرا گناہ پہاڑوں، آسمانوں، زمینوں اور عرش سے بھی زیادہ بڑا ہے؟ کہنے لگا، ہاں میرا گناہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ افسوس اے سلیمان، میں ان 70 بد نصیب آدمیوں میں سے ہوں جو حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو یزید کے پاس لائے تھے۔ یزید نے سر مبارک کو شہر کے باہر لٹکانے کا حکم دیا، پھر اس کے حکم سے اتارا گیا اور سونے کے تشت میں رکھ کر اس کے سونے کے کمرے میں رکھا گیا۔ آدھی رات کے وقت یزید پلید کی زوجہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ امام عالی مقام کے سر انور سے لے کر آسمان تک ایک نورانی شعاع جگمگا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سخت خوفزدہ ہوئی اور اس نے یزید کو جگا دیا اور کہا کہ اٹھ کر دیکھو، میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھ رہی ہوں۔ یزید نے بھی اس روشنی کو دیکھا اور خاموش رہنے کے لیے کہا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے سر مبارک نکلوا کر دیبائے سبز یعنی ایک عمدہ قسم کے سبز کپڑے کے خیمے میں رکھا اور اس کی نگرانی کے لیے 70 آدمی مقرر کر دیے۔ میں بھی ان میں شامل تھا۔ پھر ہمیں حکم ہوا، جاؤ کھانا کھاؤ۔ جب سورج غروب ہو گیا اور کافی رات گزر گئی تو ہم سو گئے۔ یکایک میری آنکھ کھل گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک بڑا بادل چھایا ہوا ہے اور اس میں سے گڑگڑاہٹ اور پروں کی پھڑپھڑاہٹ کی سی آواز آ رہی ہے۔ پھر وہ بادل قریب ہوتا گیا یہاں تک کہ زمین سے مل گیا اور اس میں سے ایک مرد نمودار ہوا جس پر جنت کے 2 حلے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک فرش تھا اور کرسیاں تھیں۔ اس نے فرش بچھا دی، اس پر کرسیاں رکھ دی، پکارنے لگا، اے ابو البشر، اے آدم علیہ السلام، تشریف لائیے۔ ایک نہایت حسین و جمیل بزرگ تشریف لائے اور سر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے ولی، تجھ پر اللہ رحم فرمائے اور تمہارے قاتل کے لیے بخشش نہیں، تمہارے قاتل کے لیے کل قیامت کے دن دوزخ کا بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے ہٹے اور ان کرسیوں میں سے ایک کرسی پر تشریف فرما ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بادل آیا اور وہ بھی اسی طرح زمین سے مل گیا اور میں نے سنا کہ ایک منادی نے ندا کی کہ اے اللہ، اے تشریف لائیے نہ ایک صاحب
وجاہت زیدی مل چہرے والے بزرگ 2 جنتی حلے پہنے ہوئے تشریف لائے، انہوں نے بھی وہی الفاظ ارشاد فرمائے اور ایک کرسی پہ بیٹھ گئے۔ پھر ایک اور بڑا بادل آیا اور اس میں سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نمودار ہوئے، انہوں نے بھی وہی کلمات فرمائے، کرسی پہ بیٹھ گئے۔ اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ تشریف لائے اور اسی طرح کے کلمات ارشاد فرما کر کرسیوں پر جلوہ افروز ہو گئے۔ پھر ایک بہت ہی بڑا بادل آیا، اس میں سے حضرت سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا بی بی فاطمہ، حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور ملائکہ نمودار ہوئے۔ پہلے مدینے کے سلطان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر انور کے پاس تشریف لے گئے اور سر مبارک کو سینے سے لگایا، بہت روئے۔ پھر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، انہوں نے بھی سینے سے لگایا، بہت روئیں۔ پھر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ نے بھی انہیں سینے سے لگایا اور آپ کے پاس آ کر یوں تعزیت کی کہ سلام و پاکیزہ فطرت و خصلت والے پاک فرزند پر، اللہ آپ کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے اور آپ کے شہزادے گرامی حسین کے اس امتحان میں احسن یعنی بہترین اجر عطا فرمائے اور صبر عطا فرمائے۔ اس طرح سیدنا نوح علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے بھی تعزیت فرمائی۔ پھر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند کلمات ارشاد فرمائے۔ پھر ایک فرشتے نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر عرض کی کہ اے ابو القاسم، ہمارے دل پاش ہو گئے ہیں، میں آسمان دنیا پر موکل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت کا حکم دیا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم فرمائے تو میں ان لوگوں پر آسمان ڈھا دوں اور ان کو تباہ و برباد کر دوں۔ پھر ایک اور فرشتے نے آ کر عرض کی کہ اے ابو القاسم، میں دریاؤں پر موکل ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں تو میں ان پر طوفان برپا کر کے ان کو تہس نہس کر دوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فرشتوں، ایسا کرنے سے باز رہو۔ حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوئے ہوئے چوکیداروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ نانا جان، یہ جو سوئے ہوئے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو میرے بھائی حسین کے سر انور کو لائے ہیں اور یہی نگرانی پر بھی مقرر ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے رب کے فرشتوں، میرے بیٹے کے قتل کے بدلے میں ان کو قتل کر دو۔ تو خدا کی قسم، میں نے دیکھا کہ چند ہی لمحوں میں میرے سارے ساتھی ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک فرشتہ مجھے ذبح کرنے کے لیے بڑھا تو میں نے پکارا، اے ابو القاسم، مجھے بچائیے، مجھ پر رحم فرمائیے، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتے سے فرمایا، اسے رہنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب آ کر فرمایا کہ تو ان 70 آدمیوں میں سے ہے جو سر لائے تھے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے کندھے میں ڈال کر مجھے منہ کے بھل گرا دیا اور فرمایا، اللہ تجھ پر رحم نہ کرے اور نہ تجھے بخشے، اللہ تیری ہڈیوں کو نار دوزخ میں جلائے۔ تو یہ وجہ ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے نا امید ہوں۔ سیدنا عامش رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا، اے بدبخت، مجھ سے دور ہو، کہیں تیری وجہ سے مجھ پر بھی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ تو یہ ہوا انجام ان کا جو نواسۂ رسول کے ساتھ جنہوں نے بدسلوکی کی۔ یا اللہ، شہید کربلا اور شہید مظلوم امام علی مقام اور جملہ شہیدان اسیران کربلا کا واسطہ ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہمیں قبر و حشر میں امان بخش اور ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔